ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہوئے مارکنگ اسکیم بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیے نا، اپنے بلو پرنٹ آپ نے بنایا، اپنے ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اب آپ کویسچنس چوز کر رہے ہیں، کویسچنس کا فارمیٹ چوز کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ مارکنگ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. مارکنگ جو ہے وہ بڑی کلیئرلی اس کی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. اس کی نہ صرف کلیئرلی وہ مینشن ہونی چاہیے بلکہ اس کو میچ کرنا چاہیے پیچھے آپ کی جس لیول پہ ٹیچنگ ہوئی ہے اسی لیول پہ آپ نے کویسچن پوچھنا ہے، اور وہ چیز آپ کے مارکس کے ساتھ بھی میچ ہونی چاہیے. فار انسٹنس آپ اگر ڈیفینیشن کا کویسچن پوچھ رہے ہیں تو اٹ از ریلیٹڈ ٹو نالج لیول. اب وہ بالکل لوور لیول پہ آپ وہ کویسچن پوچھ رہے ہیں تو اس کے مارکس جو ہیں اٹ شوڈ کیری میکسیمم 2 مارکس. اب آپ سارے ریکال کیجئے ڈیفینیشنز جو آپ نے اٹیمپٹ کرتے رہے پیپر میں. کبھی آپ نے کوئی ایسی ڈیفینیشن دیکھی ہے جس کے 10 یا 20 مارکس ہو؟ نہیں دیکھی نا. اور اگر یہ لکھا ہو، میں آپ کو کویسچن دیتی ہوں ڈیفائن اسیسمنٹ اور اس کے آگے مارکس رکھ دیتی ہوں 10، تو یہ آپ کے لیے کوئی بہت وہ نہیں ہوگا ایکسپیرینس، بلکہ آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہ کون سی ڈیفینیشن ہے جو 10 مارکس کی ہو سکتی ہے. اور آن دا ادر ہینڈ اگر میں آپ کو کوئی ایویلیویشن لیول کا کویسچن پوچھ لیتی ہوں اور اس کے لیے میں مارکس رکھ دیتی ہوں 2، تو اگین وہ پھر آپ کو کنفیوز کریں گے. سو آپ کا وہ جو لیول ہے کویسچنس کا وہ مارکنگ کے ساتھ بھی میچ ہونا چاہیے. اگر وہ اس میں مس میچ آئے گا، امبیلنس آئے گا، تو وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا اور آپ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرے گا، کیونکہ دے وونٹ بی ایبل ٹو اٹیمپٹ اٹ ایز دے شوڈ اٹیمپٹ اٹ. اس میں ان کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ اب میں کیا لکھوں، کون سی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے جو 10 مارکس کی ہوگی. سو اس میں ان کی اسیسمنٹ آبویسلی کنفیوزڈ ہو جاتی ہے. دیر از اندر پوائنٹ کہ آپ نے بالکل جو بھی پوچھنا ہے بالکل کلیئر اس میں پوچھنا ہے. اب دیکھیے جیسے یہ کویسچن ہے، واٹ از اسیسمنٹ؟ اب کویسچن تو ہے، اب 10 مارکس بھی اس کے آگے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ واٹ از اسیسمنٹ. یہ ڈیفینیشنز بھی ہو سکتی ہیں، واٹ از اسیسمنٹ یہ ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، اور واٹ از اسیسمنٹ یہ ایون ایویلیویشن بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ آپ اسیسمنٹ کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. اب وہ کویسچن تو نو ڈاؤٹ وہاں لکھا ہوا ہے، مارکس بھی یو کین سی دیٹ اٹ کیریز 10 مارکس، بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن دا کویسچن یا ڈیفائن دا ڈائمینشن آف دا کویسچن کہ کون سے لیول پہ ہم نے جانا ہے، ڈسکشن پہ جانا ہے، ایویلیویشن پہ جانا ہے، نالج پہ جانا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا. آن دا ادر ہینڈ آپ اس والے کویسچن کو دیکھیں کہ ڈیفائن اسیسمنٹ، یہ نالج لیول کا کویسچن ہے اینڈ اٹ کیریز 2 مارکس، بالکل اسپیسیفائڈ ہے. تینوں چیزیں آپ دیکھیے میچ کر رہی ہیں، نالج بھی میچ کر رہا ہے اور ڈیفینیشن جو ریکوائرمنٹ ہے کویسچن کی دیٹ یو نیڈ ٹو ڈیفائن دا اسیسمنٹ وہ بھی آپ کی میچ کر رہی ہے، اور آگے وہ کویسچن جو وہ مارکس کیری کر رہا ہے وہ بھی جسٹ 2 مارکس کیری کر رہا ہے. اور آپ اپنی جتنی بھی ڈیفینیشنز آپ پیپرز میں کرتے رہے ہیں آپ یاد کیجئے کہ وہ 2 کے اراؤنڈ ہوں گی یا وہ اس کے نیچے ہی ہوں گی، 1 اور 1.5 اور میکسیمم 2 مارکس کی ہوں گی. تو اس کے ساتھ وہ جا رہا ہے. اور اگلا پارٹ یہ ہے کہ آپ اسیسمنٹ کے رول کو ڈسکس کیجئے کلاس روم کے سینیریو میں. اب آپ کو بالکل اندازہ ہو گیا ہے کہ کلاس روم میں پاسبل اسیسمنٹ کے ساتھ ہم کیا کیا چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے 8 مارکس ہیں جو کیری کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں زیادہ کلیئر ہیں، زیادہ اسپیسیفائڈ ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں جو دیکھنے کی اور ان کو اسپیسیفائی کرنے کی بالکل کلیئرلی ضرورت ہوتی ہے ایون ان مارکنگ اسکیم. ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ وی کین رائٹ ڈاؤن اینی کویسچن اینڈ وی کین پٹ کوئی بھی فگر اٹھا کے ان فرنٹ آف دا کویسچن اینڈ دیٹ از آل. نو، اٹ شوڈ بی in alignment and it should be in coordination with everything. آپ کے آبجیکٹو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس سے آپ کی ٹیچنگ کنٹرول ہو رہی ہے، اسی سے آپ کی اسیسمنٹ کنٹرول ہو رہی ہے، اسی سے آپ کے ٹیسٹ آئٹمس کنٹرول ہو رہے ہیں، اسی سے آپ کی فارمیٹ کویسچن کا کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ان ساری چیزوں کے اکارڈنگلی آپ کے مارکس بھی ادھر جو ہیں وہ جانے چاہیے، اس کے ساتھ میچ ہونے چاہیے. ادروائز اگین یہ پوائنٹ آف ویو سی پرابلم اینڈ کنفیوژن ہوگا آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور الٹیمیٹلی آپ کے لیے بھی.